बाबा जी सरकार। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद मुख्तार शाह साहब जिलानी, सैयद إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واجب احترام بزرگ اور نوجوان بھائیوں عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا. اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب مطلوب آقا نامدار نبی تاجدار تاجدار ادب فخر بنی آدم و آدم ہادی و سبل خیر الرسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا. آج میری بڑی خوش نصیبی ہے اور خوش نصیبی عروج پر ہے. بہت عرصہ پہلے، عرصہ سے مراد کم از کم 14 اور 4 18 19 سال قبل میں اس مسجد میں داخل ہوا. 19 سال، 14 سال مجھے امریکہ میں ہو گئے ہیں. اس سے پہلے میں گجرات میں جمعہ پڑھا تھا تو عید الاضحیٰ تھی، یعنی بڑی عید کی تو چھوٹی اور بڑی عید کا جو جمعہ ہوتا تھا وہ میں نہیں پڑھاتا تھا. وہ میں کوشش کرتا تھا کہ میں کسی آدمی کے پیچھے جا کے جمعہ پڑھوں. عید الاضحیٰ کا جمعہ تھا تو میں گھر آیا تو میں نے کہا جمعہ آج جا کر بابا جی کے پیچھے پڑھتے ہیں. میں مسجد میں انٹر ہوا تو بابا جی یہیں بیٹھ کر تقریر فرما رہے تھے ممبر پر، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ واللہ بکل شیء محیط، یہ انہوں نے آیت پڑھی. کیونکہ وہ وحدت الوجود کے قائل تھے، اس لیے انہوں نے اپنی تشریح اپنے مطابق کی جس مقام پر وہ تھے. ابھی میں مسجد میں انٹر ہی ہوا تو بابا جی نے اعلان کر دیا خود ہی، اب میں تقریر ختم کرتا ہوں، اب مختار شاہ تقریر کرے گا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں تقریر شروع کرنے لگا تو آپ تقریر چھوڑ کر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہے تھے. خود جا کے کارنر میں بیٹھ کے ڈکر میں اور بیٹھ کر پوری تقریر سماعت فرمائی انہوں نے. اور ان کی یہ دعا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے یہ موقع فراہم کر رہا ہے کہ دنیا کے کونے کونے تک میں تقریر کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ عیسائی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور آپ میں سے کچھ لوگ تو جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے ہوں گے. میرے بھائی کا گرامی طالب حسین شاہ، انہوں نے نام کو زید صدیقی رکھا تھا، وہ ان کی وجہ سے رکھا. ان کا نام زید صدیقی نہیں تھا. یہ پرانے مولویوں کو تکلیف ہوتی ہے نا جب، تو ان کو اصل پتہ نہیں ہے کہ وہ تکلیف کس ریزن سے ہوتی ہے. والد صاحب کا نام طالب شاہ تھا، اور میرے والد صاحب نے سب سے پہلے جو دین سیکھا وہ زید صدیقی صاحب سے شروع کیا تھا. اور اپنی بات آپ کو بھی نہیں پتا، یہ جب انڈیا سے آئے تھے تو یہ ایئرپورٹ کی چھوٹی سی مسجد میں خطیب ہوتے تھے. بابا موسیٰ، یہ زید صدیقی صاحب ایئرپورٹ کی مسجد میں خطیب ہوتے تھے. ایئرپورٹ کی مسجد میں جب یہ خطیب تھے تب ان کے اوپر جذب کی کیفیت طاری ہو چکی تھی. تو وہ جذب کی کیفیت اتنی تھی ان کے اندر، وہی جذب سارے کا سارا انہوں نے اپنے پورے کا پورا شریعت میں منتقل کر دیا. جب یہ پڑھ کر واپس گئے تھے تو پہچانے نہیں جاتے تھے جب یہ پنجابی تھے کہ اردو اس طرح بولتے تھے کہ جیسے یہ پنجاب سے نہیں آئے بلکہ یو پی سے ہو کر آئے. یہ ہوتا ہے اس بات کا رنگ. تو پھر بعد میں مجھے کہنے لگے، میں نے کہا بھائی صاحب اتنی زمینیں پڑی ہیں، کہیں اور جا کے زمین لو. یہ تو جنگل میں آ کے زمین لے لیا، اور یہاں چیز نہیں تھی سیٹلائٹ میں، نہ یہ دلو خود بھی تھوڑا سا ہوتا تھا. میں نے کہا بھائی صاحب یہاں آگے نہ میرا دل آنے کو کرتا ہے، نہ میں یہاں اتنی دور کیسے سفر کروں گا. نہیں، ہمارے استاد وہاں رہتے ہیں، ہم بھی زمین وہی رہیں گے. اب آپ دیکھ لیجیے آج اس استاد کے صدقے اور قطب کے صدقے جو آپ کے اردو خود کے قطب تھے ان کے صدقے سے جگہ کتنی آباد ہو گئی ہے. اور اس وقت پاکستان کا ٹاپ کا راؤنڈ، یہ جو ٹاپ کا راؤنڈ ہے یہ آپ کا روڈ ہے جو سڑک گزر رہی ہے. یہ صدقہ ہے ان غریبوں کا. یہ جنگلوں میں ڈیرے لگاتے تھے، اللہ تعالیٰ اسے آباد کرتا تھا. اور اس جگہ کو خاص مقام حاصل ہے کہ یہاں وہ ہستی جلوہ فرمائیں جن کے اوپر بڑے بزرگوں کی نظر. اور خود اور ایک کرامت آپ کو سنا میں تو شروع کرتا ہوں. ابھی میں نے ایک دن کہا، گھر تشریف لاتے تھے، میں نے کہا حضور 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. تب 5 لاکھ بڑا ہوتا تھا. میں نے کہا مجھے 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. تو مسئلہ تھا میرا اڑا ہوا تھا دین کے لیے خرچ کرنے کے پیسے. میں نے کہا 5 لاکھ روپے کی مجھے ضرورت ہے. اور آپ سن کریں یہ لوگوں کے لیے وضاحت ہوگا. ان کے جیب میں کاغذ تھا، کاغذ نکال کے اوپر سائن کر دیے. کہنے لگے یہ ورلڈ بینک کا چیک ہے، جہاں لے جائے گا اپنے پیسے مل جائیں گے. اور رب کا کرم ہے، میں تو اتنا میرا بیک گراؤنڈ کو امیر نہیں ہے. میرے والد صاحب کیا ہے نا، انہوں نے کبھی پیسوں کی فکر کی، ظاہری زندگی گزار دی.
لیکن رب کا کرم ہے کہ واقعی اب جہاں جاتا ہوں وہ ان کا دیا ہوا ورلڈ بینک کا چیک کیش ہوتا ہے. یہ ولی اللہ ہوتے ہیں. ان لوگوں کو کیا پتا میلاد کے منکروں کو کہ ولی کیا ہوتا ہے. ہم سے پوچھو کہ جن کے ساتھ بیتی ہے سنیے آپ سماعت کیجیے تقریر. کون سا رسول آ رہا ہے؟ رسول تو 313 ہے. کون سا رسول آ رہا ہے؟ اللہ فرمانا کیا ہے نبیو جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں پھر رسول آ رہا ہے. کون سا رسول آ رہا ہے؟ رسول اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس یا تو کتاب نہیں ہو یا شریعت نہیں ہو یا کتاب اور شریعت دونوں نہیں ہو. رسول کی رسول اور نبی میں فرق ہے. نبی کہتے ہیں مبلغ کو. نبی کے پاس نہ شریعت ہوتی ہے نہیں نہ اس کے پاس کتاب نہیں ہوتی ہے. رسول جو ہوتا ہے یا تو اس کے پاس کتاب ہوگی یا اس کے پاس نئی شریعت ہوگی. آپ کہیں گے کہ یہ ڈیفینیشن تو ہم نے نہیں پڑھی. تو کیوں کر رہا؟ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ رسول 313 ہے کتابیں 313 نہیں ہیں. تو اگر یہ کہو کہ رسول وہ ہوتا ہے کہ جو کتاب لے کر آئے تو کتابیں 313 نہیں ہیں. 137 صحیفے ہیں اور 4 کتابیں ہیں. تو پتا چلا کہ رسول کی ڈیفینیشن جو کتابوں میں ہے تھوڑا سا تسامح ہے. رسول کو ہوتا ہے یا شریعت نہیں ہو یا کتاب نہیں ہو یا کتاب اور شریعت دونوں نہیں ہو. تو 313 رسول ہیں. تو سوال یہ ہے کہ رب نے یہ کہا کہ جب رسول آ جائے تو کون سا رسول آ جائے؟ نام نہیں لیا. تو بس اب سن لو سنی اہل سنت و جماعت میلاد منانے والے وہ جاہل نہیں ہیں. جب وہ نعرہ رسالت لگاتے ہیں تو جواب میں کہتے ہیں یا رسول اللہ. تو کسی نے نکر میں سے کہا یہ کس رسول کو پکارتے ہو؟ 313 رسول ہیں. تم نے یا رسول اللہ کس کو کہا؟ میں نے کہا اسی کو کہا جس کو خدا نے سننا جہاں تم دیتا. اسی رسول کو یا رسول اللہ کہا جس کو اللہ تعالیٰ نے سننا جہاں تم نے رسول کہا. اس نے وہاں نام نہیں لیا ہم بھی یہاں نام نہیں لیں گے. اس نے بھی رسول کہا ہم بھی رسول کہیں گے. وہاں بھی پتا چل گیا کہ محمد بن عبداللہ ہے. یہاں بھی پتا چل گیا کہ محمد رسول اللہ ہے. تو بے وقوفوں کے لیے ڈیفینیشن کی ضرورت ہے اور آگے ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے. نبیوں کو اور نبیوں کے ماننے والوں کو پتا چل جاتا ہے کہ کس رسول کا تذکرہ ہوگا. نہیں یہ سب میڈیا کا ٹرک ہے اور کمال ہے. مجھے تم میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو کے بتائے تم ٹیرورسٹ ہو نہیں, تم دہشت گرد ہو نہیں, لیکن پوری دنیا تمہیں دہشت گرد مانتی. میں امریکہ میں جب سودا خریدنے کے لیے جاتا ہوں والمارٹ پہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہمیں گھور گھور کے دیکھتے. اور ایک دفعہ میرا اسسٹنٹ میرے ساتھ تھا. میں جب والمارٹ میں داخل ہوا تو بچی اپنی ماما کے لیے ماما لوگ ہی از اے ٹیرورسٹ ماں دیکھ یہ دہشت گرد آ گیا ہے. اس بیچارے نے کبھی مکھی بھی نہیں ماری تھی, میں جانتا ہوں اس بندے, لیکن وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ ماں دیکھ ٹیرورسٹ آ گیا ہے. تو تم ٹیرورسٹ ہو نہیں, میڈیا کا ٹرک ہے. تو کیا تم مشرک ہو بدعتی ہو نہیں, میڈیا کا ٹرک ہے. اب سنو وہ کیسے. اصل میں چکر کیا ہوتا ہے جب تم نے کبھی کسی پہ غلبہ کرنا ہوتا ہے نا تو تمہیں ضرورت ہوتی ہے کہ نظام چینج کرو, تمہیں ضرورت ہوتی ہے کہ ٹرمینالوجی بھی چینج کرو, تمہیں ضرورت ہوتی ہے اصطلاحات چینج کر دو. اصل میں حکومت پوری دنیا کے اوپر تھی ترکیوں کی. یہ جس نے تمہاری میٹرو بس چلائی ہے, یہ میٹرو بس ابھی میں 5 تاریخ کو ترکی میں تھا, یہ تمہاری میٹرو بس کی ترکی نے چلائی ہے. تم ترکی کو پیسے دیتے ہو, آج کل تمہارے ترکی کے ساتھ تعلقات پھر اچھے ہو گئے ہیں. تو یہ ترکی نے تمہیں موٹر دی, سڑکیں بنائی, اب تم انہیں پیسے دے رہے ہو. یہ بس ترکی کی ہے, وہیں چلتی ہے ان کی سڑکوں کے اوپر. تو بھائی ترکیوں کی حکومت تھی پوری دنیا پہ. ترکیوں نے سب سے پہلے ریل گاڑی چلائی مدینے شریف. ریل گاڑی جب مدینے پہنچی تو اس کے آگے انجن ہوتا ہے, تو انجن کے ماتھے میں لکھا ہوا تھا الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تکبیر, مکہ اور مدینہ تو وہ ہے کہ جہاں یہ جو دجال ہے کہتے ہیں آئے گا. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ آ گیا, میں نے کہا تیری ملاقات ہوئی ہوگی, میری ابھی تک نہیں. تو دجال جب آئے گا تو سب جگہ جائے گا, سب جگہ اس کا قبضہ پوری دنیا پہ ہو جائے گا. پوری دنیا 70,000 مسلمان اس کے ساتھ ملیں گے. جو نبی کے منکر ہے نا وہ 70,000 پہلی اسٹیپ پہ اس کے ساتھ ہوں گے. صرف نبی کا عشق بچاتا ہے, یہ یاد رکھیں. نبی کا عشق بچاتا ہے انسان کو برائی میں گرنے میں اور دل میں گرنے میں عشق بچاتا ہے. ایک بات آپ کو سنا دیں, مملکت کسی دے اندر نہیں, مکہ مدینہ تے ہن سمجھ گئے ہو گل کہ جنیاں چیزاں تانوں کہندے نے نا اے آرام ہے آرام ہے آرام ہے آرام, وہ دی صرف وجہ ہے کہ جنہاں دی حکومت سی نا سعودی عرب تے وہ سارے یہ کام کرتے سن. ملاد وہ
موضوع مناتے سن سارے کام کرتے ہیں ملا کھڑے ہو کے سلام پڑھنا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا قبراں جڑیاں نے اونچیاں بنانا اپنی اونچی قبر مولانا روم کی اپنی قبر بڑی اونچی ہے مولانا روم نے فرمایا میری قبر ذرا بلند بنانا اور جو بھی آدمی 2 نفل پڑھے وضو کرے 2 نفل پڑھے اور اس کے بعد عقیدت کے ساتھ آ کر میری قبر پہ دعا مانگے ہم تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کروا لے گا اسے اٹھیاں تھلے بھی یہ ہوتا ہے فاتحہ تو میں کہ ڈیٹ پڑھا ہم پتہ نہیں کہ 2004 کی نہ ہوئے لوگیوں قبر 150 سال پرانے پہلی گیا فاتحہ کہ پتہ چلیا پریشان نہ ہویا کرو ذرا باہر پھریا کرو تسی پھرتے نہیں معراج شریف عاقدہ ہوتا ہے سعودی عرب ہوتا ہے دبئی ہوتا ہے ابو ظبی ہوتا ہے لبنان ہوتا ہے انڈونیشیا ہوتا ہے امریکہ ہوتا ہے ہر جگہ ہوتا ہے اور یقین جانو خدا پاک کی قسمیں مسجد چھوٹتے انہیں بھی مارنا نہ جائے ہوں تے جڑے لوکی میلاد دے منکر سن وہ بھی میلاد بنا لگ پے انہوں نے آگیا بھائی میلاد بند نہیں ہونا جمعہ کا صدقہ جو جمعہ میرا نبی مدینے میں پڑھایا کرتے تھے جمعہ کا صدقہ یہ جمعہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سب کو دونوں جہاں میں بڑے جگہ فرمانا ذلت و رسوائی سے بچانا ہر قسم کی پریشانی سے نجات عطا فرمانا یا اللہ تعالیٰ ہم سب کے محتاج ہیں یا اللہ تعالیٰ سب کی مراد پوری فرما سب کی پریشانی دور فرما سب کی مشکلیں آسان فرما جن کی بچیاں جوان ہیں یا اللہ تعالیٰ نے ایک سبب پیدا فرما یا اللہ تعالیٰ جو لڑکے پڑھ رہے ہیں ان کا امتحان ہے یا اللہ تعالیٰ امتحانوں میں کامیابی عطا فرما اور جو ہمارے بچے پڑھ چکے ہیں یا اللہ اپنی زندگی میں کامیابی عطا فرما جو روزگار ڈھونڈ رہے ہیں سب کو روزگار عطا فرما یا اللہ تعالیٰ یہ وطن پاکستان تیرے نام اور تیرے نبی کے نام پہ لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس وطن پاکستان کو استقامت عطا فرما اسے اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما یا اللہ تعالیٰ جو پاکستان بنتے وقت دشمن تھے ان سے اور جو بننے کے بعد پاکستان کے دشمن ہیں ان سے دونوں سے یا اللہ تعالیٰ وطن پاکستان کو محفوظ فرمایا یا اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ ہیں یا اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں برکت پیدا فرما دے ساری زندگی اپنا محتاج اپنا دنیا کی محتاجی سے نجات عطا فرمانا یا اللہ تعالیٰ یہاں کے خطیب و امام انتظامیہ اور جتنے لوگ نماز پڑھنے آئے ہیں سب کی نیک دلی مرادیں پوری فرما سب کو ذہنی سکون عطا فرما قلبی اطمینان عطا فرما یا اللہ تعالیٰ جب وقت آئے تو خاتمہ ایمان پہ فرمانا اور جب دنیا سے جا رہے ہوں تو یہ کلمہ زبان پہ جاری فرمانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اللہ تعالیٰ کا یہ بخش کا صدقہ سب کو خزانے عطا فرما یا یہ بخش کا صدقہ سب کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ تعالیٰ کا یہ بخش کا صدقہ سب کو علم عطا فرما یا یہ بخش کا صدقہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ تعالیٰ دیتا تو ہی ہے دیتا اپنے وسیل نبی محبوبوں کے وسیلوں سے ہے یا اللہ تعالیٰ ان سب محبوبوں کا صدقہ ان سب لوگوں کی نیک دلی مرادیں پوری فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیرات محمد والی وصحبہ اجمعین علامہ مختار شاہ نعیمی کو ٹائپ کرو گے نا سامنے پیج آ جائے گا ہاں جی وہ ہستی ہوندی یوٹیوب پہ ہاں یہ سارے لیکچرز ہوتے ہیں ملن نہیں انٹرنیٹ
ਇੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ میں دیکھ لیا پہچان من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمين. میرے استاد محترم میرے والد صاحب کے استاد محترم یہاں کے لوگوں کے امام یہاں کے کتب یا اللہ تعالیٰ بابا موسیٰ کی روح کو ظاہر صدیقی صاحب ان کی روح کو ثواب دیتے ہیں قبول فرما ان کے درجے بلند فرما انہوں نے یہاں کی گلی گلی کونے کونے میں اللہ اکبر تیرے نام کو بلند کیا مالک ان کے ذکر کو اور بلند فرما یہاں جو آیا ہے جو آئے گا جو آ چکے ہیں یا اللہ تعالیٰ سب کی نیکی کے لیے مرادیں پوری فرما دے پروردگار عالم ان کا فیض جاری فرما ان پہ اور رحمتیں نازل فرما وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد علیہ وسلم. میں